جس کے آنکھوں میں مدینہ بس جائے تو اس کو مدینہ یاد آتا رہتا ہے، جس کی آنکھوں میں کعبہ بس جائے اس کو کعبہ یاد آتا رہتا ہے، جس کی آنکھوں میں یہ گناہ یا بدکاری یا اس طرح کی چیزیں بس جائے نا تو وہ چیزیں یاد آتی ہے، کیونکہ آنکھ ہے نا یہ دل کا راستہ ہے۔ آنکھ یہ دل کا، انسان پہلے دیکھتا ہے اور اس کی چیز اس کے دل میں اترتی ہے۔ بندہ اچھا دیکھے گا تو اس کے دل میں اچھے خیالات آئیں گے، بندہ برا دیکھے گا اس کے دل میں برے خیالات آئیں گے۔ برف والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، آئس سل، وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، تو برف پگھل رہی ہے۔ تو جس طرح ایک برف بیچنے والے کو اپنی برف کے پگھلنے کا احساس ہے، تو کیا انسان تجھے تیری زندگی کے ایام اور سانسوں کے ضائع ہونے کا احساس ہے؟ وہ بھی تو ضائع ہو رہی ہے۔ آپ اور ہم اپنا دوست کس کو بناتے ہیں؟ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ آپ کی جو صحبت ہے نا یہ آپ پر اثر آئے گی۔ حدیث پاک بہت کلیئر حدیث ہے، الصحبۃ مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ آپ جس کی صحبت میں رہیں گے اس کی صحبت کا آپ اثر قبول کریں گے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ کو ملے گا وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ میں آپ کو یہاں پر اچھے اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہوں، نیک اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو نماز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو سچ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ایمان لائے، اب آپ نیک اعمال کریں، اب آپ گناہ سے بچیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، مگر میرے اعمال کیسے ہیں؟ پلیز اعمال کا ضرور جائزہ لیجئے، اعمال کا ضرور جائزہ لیجئے، میرے اعمال کیسے ہیں؟ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو گناہوں کی بیماری ہوتی ہے نا یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ بندہ اس میں خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں ایک بار مسلمان ہو گیا تو میرا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی بھی مسلمان خوش فہمی میں نہ رہے۔ جس طرح ایک غیر مسلم کو ایمان نصیب ہوتا ہے تو اسی طرح ایک ایمان والے کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ شاید اس بات کو جانتے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا کہ تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب ہم گناہ کرتے چلے جائیں گے ایمان کی کچھ نہ کچھ کمزوری آتی چلی جائے گی، ہم ایمان کی اس تقویت، ایمان کی ایک طاقت ہے، گناہ کرتے کرتے کچھ اس میں سے جو طاقت ہے وہ نکلتی چلی جائے گی، اور انسان ایک وقت میں آ کر اتنا ضعیف ایمان بن جاتا ہے کہ ہلکی سی چوٹ اس کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ بات کوئی سی مطلب کو بہت راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنا، بہت لوجیکل باتیں ہیں۔ بڑا صحت مند آدمی بھی اگر ایسی چیزیں انہیل کرتا رہے، پیتا رہے، لیتا رہے جس سے اس کی صحت برباد ہوگی تو ایک دھکا مارنے کی تو دیر ہے۔ بھلے وہ اتنا تندرست آدمی اٹا گٹا آپ کو باڈی بلڈر نظر آئے، لیکن اندر میں اس کے ایسے امراض پیدا ہو گئے، آدمی دھکا مارے اس کو اور پکڑ کے بیٹھے گا، گر جائے گا۔ ایمان کی کمزوری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہوگی نا، اور جب بندہ جتنا اللہ کی فرما برداری کرے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ دو جسم کے پارٹ ہیں، 2 پارٹ آف باڈی، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے تمہیں 2 کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا فرماتے 2 جبروں کے درمیان زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پہچان قرآن کریم میں بیان کی سورہ مومنون کے اندر، اور وہ جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی بے ہدا کام میں پڑنا دور کی بات ہے، بے ہدا کام کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت۔ اپنے ایمان کو قوی کریں۔ ایمان قوی کہاں سے ہوگا، ایمان مضبوط کہاں سے ہوگا؟ نمازیں پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے۔ نماز نہ چھوڑیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ٹرین کا ٹائم کون سا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بس کا ٹائم کون سا ہے، پتا ہے نا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز کا ٹائم کون سا ہے۔ 5 ٹائم کا جو نماز کا ٹائم ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ بالکل یاد ہونا چاہیے کہ فجر کا وقت کب سے شروع کر کب ختم ہوتا ہے۔ نماز لازم پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں، پاک رہیں، کپڑے پاک رکھیں، بدن کو پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے بچائے کہ ہم مریں تو ہمارا بدن ناپاک ہو یا ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہوں۔ موت کبھی بھی آ جائے گی، موت کا تعلق آپ کی میری ایج سے نہیں ہے،
موت کا تعلق ٹائم سے، آپ کی میری سانسیں پوری ہو جائیں گی، آپ اور میں مر جائیں گے، فائل کلوز ہو جائے گی، یہیں پڑے پڑے ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اب پاک رکھنے کے لیے سیکھیں۔ اب بڑے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کپڑے کیسے ناپاک ہوتے ہیں، غسل کب فرض ہوتا ہے۔ ایک شخص کے پاس سرکار تشریف لے گئے تھے صلی اللہ تعالی وسلم، اور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اس کی ماں اس کے سرہانے تھی۔ آقا نے اس کی ماں کو کہا کہ تم اسے معاف کر دو۔ اس کی ماں نے جب اسے معاف کیا تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، کیونکہ اس کی ماں ناراض تھی۔ یاد رکھیے گا، اگر ماں باپ ناراض ہونا تو آپ کی زندگی کی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے۔ ماں باپ کو جتنا راضی کرو گے نا آپ، اتنا اللہ تعالیٰ تم کو ترقی دے گا، اللہ تعالیٰ کو عروج دے گا۔ اتنا خوش کریں کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے آنسو نکل آئیں۔ یہ جو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے نا، وہ جو دل سے دعا نکلے گی نا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مگر ماں باپ کی بات وہی ماننی ہے جہاں ماں باپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اگر خلاف کوئی بات کی تو پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے وہاں پر۔ جو اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بد نگاہی ہے نا، جتنی یہ روحانیت کو اور ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے نا، لمان والحفیظ، کیونکہ بندہ یہ انٹینشنلی کرتا ہے، یعنی بالکل انٹینشنلی اپنی پوری نیت کے ساتھ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پھر بولو یار مت دیکھ، تو بولتا ہے پہلی نظر معاف ہے۔ ارے خدا کے بندے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بلا قصد اٹھی ہوئی پہلی نظر معاف ہے، اور فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، تمہاری نظر پھیر لو۔ یہ علم کی کمی ہے۔ صرف اچھی صحبت رکھیں۔ اچھی صحبت یہ تنہائی سے بہتر ہے، اور بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو گندگی کو پسند کرتی ہے، ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو پھولوں کو پسند کرتی ہے۔ آپ یہ غور ضرور کیجئے گا کہ آپ کی میری طبیعت کس مکھی کی طرح ہے، گندگی کو پسند کرتی ہے یا اچھائی کو پسند کرتی ہے۔ موسیقی سے بچائیں، میوزک سے بچائیں خود کو۔ میوزک ایمان کو برباد کر دیتی ہے، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے میوزک، چاہے وہ آپ کے موبائل فون میں بجتا ہو یا آپ کے اطراف میں کہیں بجتا ہو یا آپ سننے جاتے ہوں، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے میرے آقا آئے ہیں، توڑنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اسی کو اپنا کر بیٹھ گئے اور کان میں ہیڈ فون لگا کر ہم میوزک سنتے ہیں۔ اتنا مجھے حیرت ہوتی ہے جو کان میں میوزک سنتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جا رہے تھے تو دور سے کہیں سے کوئی موسیقی کی آواز آئی، میرے آقا آپ کے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کانوں میں مبارک انگلیاں داخل کر لی کہ میوزک کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے، اور سرکار کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا کان میں ہیڈ فون ڈال کے میوزک سنتا ہے۔ کمال ہے یار، اور پھر اس پر بھی اس کو شرمندگی بھی نہیں ہے۔ مسائل کا حل محض گھر کے توڑنے میں نہیں ہے۔ گھر میں اگر آگ لگی ہو نا تو کوشش کر کے آگ بجھا دیں۔ آپ نے ایمرجنسی ایگزٹ تب یوز کرے جب آپ کے اپنے جل جانے کا خوف ہو، ورنہ گھر جل رہا ہے، گھر چھوڑ کر نہ جائیں، گھر کو آگ کو بجھائیں، مسئلے کو حل کریں۔ طلاق جو ہے نا، طلاق یہ آپ کا ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اس وقت تک اس راستے کو اختیار نہ کرے جب تک کہ خود کے جل جانے کا خوف نہ ہو۔ اللہ کرے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں۔ آمین۔ میں مدینے جانا چاہتا ہوں، اس کا بھی کوئی حل کریں۔ اس کا حل بارگاہ رسالت میں عرض ہے، درود پاک کی کثرت ہے۔ بنیادی طور پر پیسہ اس کا حل نہیں ہے، اگرچہ یہ ظاہری اسباب میں ضرور ہے، لیکن جب تک بارگاہ رسالت سے بلاوا نہ ہو اس وقت تک پیسہ آپ کو مدینے نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح۔ اگر بلاوا آ جائے تو پیسہ آ جاتا ہے، پیسہ آنے پر بلاوا آئے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ شوہر کو جھکانے اور شوہر کو دبانے کا اگر خدا نخواستہ جذبہ ہے تو یہ جذبہ درست نہیں ہے۔ نہ شوہر یہ سوچے کہ میں بیوی کو جھکاؤں گا، فائٹنگ وائٹنگ اور ریسلنگ ویسلنگ تھوڑی ہے کہ میں اس کو ہراؤں گا نہیں میں اس کو ہراؤں گا۔ شادی کی ہے یار، کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی مقابلہ تھوڑی ہے کہ کبڈی وبڈی لڑ رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار؟ میں محبت کے لیے شادی کی تھی، گھر چلانے کے لیے شادی کی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے شاید سوچ کر بیٹھے گا میرا شوہر ایسا ہوگا، وہ شوہر سمجھتا ہے میری بھی ایسی ہوگی، اور بعد میں 2-4 مہینے کے بعد 2-4 دن پتا چلتا ہے کہ نہ یہ ویسا ہے نہ یہ ویسی ہے۔ اب یہ جیسا ہے یہ جیسی ہے نا، اسی میں گزارا کرو، کوئی فرمائشی پروگرام تھوڑی تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا وہ آپ کا رشتہ ہوا۔
اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں، دبانے کی کوشش نہ کریں، حقوق کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے جئیں۔ مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اور یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یہ دعا کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سلامتی نصیب ہوگی۔ فکر معاش بد بلا ہول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی گی۔ غم یہ جنت میں نہیں ہے، دنیا کی زندگی یہ دکھوں اور غموں سے بھری ہوئی ہے، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ حسد کا شکار نہ ہو۔ آدمی پڑھتا ورتا بہت ہے اور بہت اوراد و وظائف پڑھتا ہے اور بڑا مطلب کہ نشان بھی لگا لیتا ہے یہاں پر نماز کا، مگر اس بد نصیب کے دل سے حسد نہیں جاتا، اللہ یعذ باللہ، اس بد نصیب کے دل سے نا لوگوں کے لیے کینہ و بغض نہیں جاتا۔ تو ایسا کبھی نہ کیا کریں، اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو کسی کے بھلے میں اپنا بھلا تصور کرنے کی بھی آپ کوشش کریں۔ تو زندگی بھر آپ نے اس کو دبا کر اور جھکا کر چلا بھی لیا، مرنے کے بعد کیا کرو گی؟ اللہ کے حضور کیا جواب دو گی؟ اللہ نہ کرے اگر ظلم کی وجہ سے آپ پکڑی گئیں اور وہ آپ کے سامنے مظلوم مر کے جنت میں چلا گیا، پھر آپ کیا کرو گے؟ اسی طرح شور کو سوچنا چاہیے، میں آدمی، میں مرد، میں یوں کر لوں گا، کل قیامت کے تو وہ مظلوم بن کے کھڑی ہوئی اور آپ حساب کتاب میں لگے ہوئے اور اس کے لیے بے حساب جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی، آپ منہ دیکھتے رہیے اللہ میری بیوی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کام نہ ہونے کی صورت میں کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کروا دیا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی اٹھنے میں پرابلم ہو رہا ہے تو ضروری کسی نے کچھ کروا دیا ہو، آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو ضروری کچھ کروا دیا ہو۔ اچھا جب آپ خوش ہو رہے ہوتے تب آپ کیوں نہیں سوچتے یار کسی نے لگتا ہے کوئی اچھا کروا دیا جس کی وجہ سے میں خوش بہت ہو رہا ہوں؟ آپ کو برائی پہ ہی کیوں اپنے آپ کو اس طرح کی وسوسے آتے کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہوتا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کسی نے کچھ کروا دیا۔ اس کو ایک ہی سیٹ ہے سی ہوگی اور اس کے لیے سارے باصلاحیت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مل گئی تو یہی آئے گا یار اس کی سورس ہوگی، رشوت کھلائی ہوگی۔ اب ان چیزوں میں پڑھ کر آپ بولو گے میرے کو کچھ ہو گیا ہے، آپ کو واقعی کچھ ہو گیا ہے، آپ کو حسد ہو گیا ہے، آپ کو کینہ ہو گیا ہے، آپ کو بغض ہو گیا ہے اور اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے علاوہ ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کے رزق دیے ہوئے ہیں جس سے آپ کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ان قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، پسند آئے، مگر اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو۔ آیت کریمہ کا ایک جز یہ بھی ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، مسائل کا حل ہے۔ سبحان اللہ۔ جگہوں کے بدلنے سے بعض اوقات حالات کا بدلنا بھی واقعات کے ساتھ ثابت ہے۔ تو بعض اوقات وہ جگہ جو کہ بظاہر آپ کو کمزور نظر آتی ہے مگر اللہ نے آپ کے لیے وہاں پر آسانیاں، راحت اور وہاں بہت ساری بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات گھر بدلو راس نہیں آتا، جی، کاروبار بدلو راس نہیں آتا، شہر بدل لو تو راس نہیں آتا، بعض اوقات راس بھی آ جاتا ہے۔ اچھا کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، آدمی بولتے پتہ نہیں صبح اٹھ کر کس کا منہ دیکھا تھا یار، یقین مانو صبح اٹھ کر آپ نے اپنا منہ دیکھا تھا، سب سے پہلے آپ نے اپنا منہ دیکھا تھا۔ اب آپ کیا بولو گے، جوتا نکل کے کیا معاذ اللہ خود کو مارو گے آپ؟ ایسا تو نہیں کرو گے آپ، کیا تو ہے ہی ایسا، تو آپ بھی ایسے نہیں ہو۔ آپ اپنے آپ کو بھی منحوس نہیں سمجھ سکتے، کسی اور کو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ تو ایسا نہ، کیسی ایسا آپ نے بات کی۔ اگر آپ اپنے جملہ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں کوئی غلطی ہی نہ کریں، آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو غلطیوں کو درست کریں اور غلطیوں کو دور کریں اور غلطیوں سے سیکھیں اور آگے کا مثبت سفر جاری رکھیں۔ حضور ایک کتاب میں بڑا پیارا جملہ میں نے پڑھا تھا
کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا. واہ جی واہ. تو اپنے آپ کو بہت سارے کاموں میں، اور ماشاءاللہ اگر دین کے کاموں میں بیزی کر لیا جائے، شیڈیول ہی ایسا ہو کہ اس میں نہ غیبت کا ٹائم بچے، نہ وہم کا ٹائم بچے، نہ شک کا ٹائم بچے. نیگیٹو اپروچ بھی جب ہی ہوتی ہے تو فارغ آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے. تھکائیں خود کو. جی بالکل بیزی کر دیں. مدینہ میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. ہمارے عموماً گھر میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم جب اس کی اصلاح کرنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ اس سے زیادہ غلط ہوتی ہے. اصلاح درست ہونی چاہیے. آگ آگ سے نہیں بجھتی، آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. چیزوں کو استعمال کرنے کا بھی جو خبت ہے نا کہ بھئی یار اس بوتل میں یہ ڈال لو، اس میں یہ ڈال لو. اب باتھ روم میں بلیچ ڈال کے رکھا شیمپو کی بوتل کے اندر، اور گھر میں آیا بیچارہ کوئی مہمان اور اس نے ڈالا اپنے بالوں پر. واقعہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے جھاگ کیوں نہیں بن رہا، جلن کیوں ہو رہی ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ شیمپو کی بوتل میں انہوں نے بلیچ ڈالا ہوا تھا جو باتھ روم صاف کرنے کا یا کپڑوں میں ڈالنے بعد کا. میں بال سلامت ہے نہیں بس وہ بیچارے کے ساتھ جو بھی ہوا، تیل کی شیشی کے اندر کچھ اور ڈال دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کوئی تعویذ ملتا ہے اور وہ ایسا صورتحال ہو جاتی ہے جیسے کہ کوئی بم ملا ہے گھر سے. اب ان کا شک ہوتا ہے کہ بھی فلاں جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں ہے یا فلاں کوئی ہے، کوئی عزیز ہے، عمل کروایا ہے. تعویذات کرتا ہے. تعویذ ملا ہے تو کچھ دیکھیں اس کو. کئی دفعہ ایسا ہوا وہ تعویذ لائے تو دیکھا، پھر ہم کہتے ہیں یہ آپ کو ہم نے ہی تو دیا تھا. وہ کھول کے دیکھتے تو ہمارا ہی ہوتا ہے اور آپ کے فلاں مقصد کے لیے آپ کو دیا تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. یہ مطلب خود ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، بھولنے کی عادت ہوتی ہے. نارملی ہمارے گھروں سے چیزیں ملتی نہیں ہیں، ہم سمجھتے چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، کوئی لے گیا، اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ کسی کپڑے کے نیچے سے ملتی ہیں، کسی دراز کے اندر سے ملتی ہیں، کسی ڈبے کے نیچے سے ملتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے ہماری بے احتیاطیاں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں کہ ہم چیزیں رکھتے ہیں نا تو سمجھتے نہیں کہ چیز رکھنے کا ہے. تجربے کار اور سمجھدار لوگوں کی علامت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو کہاں رکھنا ہے اس نے ایک وہ جگہ فکس کی ہوئی ہے. آپ تدبیر کریں لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے نا تو تدبیر کام نہیں آتی. آپ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتے ہیں نا، یہ تدبیر ہے. لیکن جب موت کا وقت آئے گا نا تو اب تدبیر کام نہیں آئے گی، تقدیر اپنا اثر دکھائے گی. یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ ہی بچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا اللہ ہی بچاتا ہے، لیکن تدبیریں چھوڑی نہیں جا سکتی. اچھا بعض بیویوں نے اپنے شوہروں پر ظلم کیا ہوا ہے. آپ بولو گے یہ مرد، یہ شریف مرد ہے، یہ گھر توڑنا نہیں چاہتا، یہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ آپ کے ظلم کا شکار ہے. اب میں ظلم کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کے ظلم کی بہت بڑی وجہ آپ کی زبان ہے. زبان سے تکلیف دیتی ہیں آپ، اس کی بات نہیں سنتی، وہ چلا رہا ہے، بلا رہا ہے، جواب نہیں دیتی ہیں آپ. وہ کیا کرے گا؟ گھر توڑے گا بیچارہ. کئیوں کو ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر، غلط مال بیچ کر، 2 نمبر کا مال بیچ کر آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ جب گھر پر اپنا مال لے کر جاتے ہیں نا تو آپ کو دعا نہیں دیتے اللہ اس کا بیڑا غرق کرے. پتہ نہیں کیسی کیسی بددعائیں دیتے ہوں گے وہ گھر پہ لے جانے والے. کبھی سوچا ہے آپ نے چند ہزار روپے کے لیے بددعا خریدی ہے؟ پتہ ہے یہ سب کچھ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خوشی کی زندگی گزار لیں گے. اب کون سی سوچ میں؟ پاسبل نہیں ہے. بعض وقت گھر کے جو مسائل ہیں نا اس کے سبب غلط آمدنی بھی ہیں. غلط آمدنی ہے، حرام روزی ہے نا، یہ بھی گھر کے اندر جھگڑے، نا اتفاقی اور بے سکونی لاتی ہے. کیونکہ اس پہ خیر تو ہے ہی نہیں نا. ناجائز آمدنی میں خیر نہیں ہے. پھر کئی ناجائز آمدنیاں ایسی ہیں جن میں لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے. اس آمدنی میں مظلوموں کی بددعائیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. مہربانی کریں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں آپ سب سے، مہربانی کریں کہ اچھا آپ بھی ہاتھ جوڑنا بھی سیکھیں. کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی مجھے معاف کر دے، منہ چھوٹا کر کے ایک شرمندہ والے اندر مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں. معافی مانگنے سے انسان کی عزت گھٹتی تھوڑی ہے، بڑھتی ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اب دعا کریں. یہ جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں نا، گھر بار کے تعلق سے، جسمانیت کے تعلق سے، سوچ کے تعلق سے، مال و اسباب کے تعلق سے، ڈر و خوف کے تعلق سے ہو، یا خارجی ہو یا داخلی ہو، دعا ضرور کیا کریں اللہ کے حضور. اور دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ غذا حلال ہو، پہننا حلال ہو، یعنی چیزیں حلال ہو. حرام اللہ پاک کے پاک سے قبول فرماتا ہے.
آپ تو غیر سیاسی ہیں, آپ سیاسی لوگوں سے کیوں ملتے ہیں بھائی؟ میں شرابی ہوں, بے شرابی ہوں, الحمدللہ. الحمدللہ میں شرابی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں شرابیوں سے ملتا ہوں. اچھا, میں داڑھی والا ہوں, بغیر داڑھی والا, داڑھی والے میں بغیر داڑھی والوں سے ملتا ہوں. تو اگر میں بغیر داڑھی والوں سے ملتا ہوں تو اس کا مطلب کہ میں بغیر داڑھی والا ہو گیا. واہ, میں بے نماز سے ملتا ہوں, اس کا مطلب میں بے نمازی ہو گیا. تو ہم تو سب سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ہر ایک سے مل کر کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. واہ. یہی سیاسی سماجی سے تعلق رکھنے والے لوگ فیضان مدینہ آتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں تمام ملک کی شخصیات کو, چاہے آپ بزنس مین ہیں, چاہے آپ سیاستدان ہیں, چاہے آپ کسی بھی شعبے سے کالم نویس ہیں, صحافی ہیں, اینکرز ہیں, آپ ایک بار پلیز ایک بار فیضان مدینہ آئیے. یہ اتنے سارے لوگ آ کر یہ بار بار ایک جملہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام اور اتنے پیارے آرگنائز وے میں کر رہی ہے. تو وی آر ویلکم یو, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ایک بار فیضان مدینہ کا پراپر وزٹ کیجیے. یہ آپ صحیح دعوت دے رہے ہیں, آئیں گے تو پتہ آئیں گے چلے تو گا. پتہ چلے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے چھٹکارا دلائے تو اللہ پاک اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوکل صابن کو امپورٹڈ صابن بنا کر بیچنا کیسا؟ جھوٹ ہو گیا کہ لوکل کوئی امپورٹڈ کہا کہ باہر ملک سے آیا ہوا ہے, تو یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے. ایسا کرنا گناہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس طرح کے کچا لہسن ہے, کچی پیاز ہے, جو چیزیں منہ میں اس طرح کی یہ سبزیاں بدبو لاتی ہیں, اس سے بچنا اچھا ہے. کھائے تو گناہ نہیں ہے, اور یہ جب کھانے لگے تو اس پر بسم اللہ پڑھنا, اللہ کا نام لینا, یہ بھی منع ہے, ناجائز نہیں ہے. بسم اللہ بھی پڑھی تو گناہگار نہیں ہے, یہ بچے, بدبو ہے نا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میزان عمل میں یعنی قیامت کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا, وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اچھے تھے اور سب سے اچھے تھے. انک لعلی خلق عظیم, یہ قرآن نے تعریف کی کہ بے شک تمہارے اخلاق عظمت والے ہیں, عظیم ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں قرآن کریم پڑھایا کرتے اور فرماتے, اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. ایسی صورت میں کہ ایک شخص سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میں حرام سے نہیں بچ پاؤں گا, اب ایسی صورت میں اس پر شریعت کیا حکم نافذ کرتی ہے؟ جبکہ وہ اس کا یہ ظن غالب ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا. لازمی سی بات ہے, اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز کو استعمال کرے کہ جبکہ پتہ ہے کہ وہ گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑا, بلکہ اگر اندیشہ بھی ہے تو بھی اسے روکا جائے گا کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ گناہ کے قریب بھی جانے سے لا تقربوا الزنا,
عام حالت میں کوئی غیر مرد ہماری بہن کا ہاتھ پکڑ کے تو دکھائے. اور یہاں بڑی دعوت کے اندر ایک غیر مرد جس کو منگیتر کہا جاتا ہے سب دنیا کے سامنے کیمروں کے سامنے آپ کی بہن کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے اور یہ مطلب کہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کیمرامین فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں, مووی والا مووی بنا رہا ہوتا ہے, پھر ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیسا غیر مرد ساری دنیا کے سامنے میری بہن کا, میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے اور ہم سب کیسے خوش ہیں. چوٹ کر رہا ہوں آپ کو, شاید کوئی ایک آدھ کوئی سی چوٹ لگ جائے, کوئی سی ٹھوکر لگ جائے, کوئی ایسا مطلب جھونکا وہ جھٹکا آ جائے اور ہم جو ہماری جو شرم سو چکی ہے وہ اللہ کرے کہ جھاگ جائے, شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. بہت برا حال ہے کہ میموری کارڈ آپ نے کہا کہ اگر اس کو ٹوٹل ایریز یا فارمیٹ کر دیا جائے تو بھی ریکور ہو سکتا ہے. ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کا میموری کارڈ میں کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا تھا, آپ اس کو کہیں اسٹور کر لیں. اب آپ کو یہ بیچنا ہی ہے, کسی کو دینا ہی ہے, اس میموری کارڈ میں آپ کوئی جنک ڈیٹا ڈال دیں, irrelevant ڈیٹا ڈال دیں, ایسا ڈیٹا ڈال دیں کہ جیسا ڈیٹا جو ڈیٹا کسی کے کام کا نہیں. اب آپ کا وہ سیکیور ہو گیا, اب وہ ریکور نہیں ہو سکے گا جو پرانا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پتہ ہے کہ میرا موبائل چوری ہو سکتا ہے, یہ پتہ ہے میرا موبائل گر سکتا ہے. اے میرے بھولے بھالے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی فیملی سیکریٹ امیجز, فوٹو, موویز کو اپنے موبائل میں رکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو, کیا ضرورت ہے؟ ہمارا موبائل ہے بھائی, آپ کا تو جب آپ کا تھا اب چوری ہو گیا. وہ بدترین شخص جس کے شر سے لوگوں کا امان نہیں ہے, اور مومن وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. نہ جس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے, نہ ہاتھ سے محفوظ ہے, بلکہ اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور کس حال میں پیش کیا جائے گا؟ جس نے کسی کی عزت کا جنازہ نکالا, اگر سرے محشر اس کو رسوا کر دیا گیا, سوچے اس کا حال کیا ہوگا. اللہ آپ کی اور ہم سب کی, یعنی ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے. عاجزی یہ ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے, تکبر یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. تعلیمی یافتہ ہیں لیکن آپ سے مسٹیک ممکن ہے. آپ بڑے منصب کے مالک ہیں بٹ آپ سے مسٹیک ممکن ہے. آپ کے پاس دولت ہے یا آپ کا جو بھی مطلب اسٹیٹس ہے جی, لیکن آپ سے مسٹیک ممکن ہے, اور ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. اپنی طبیعت میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جو درست رائے دیتا اس سے رائے لے, ہر ایک سے رائے نہیں لی جاتی, ہر ایک سے مشورہ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو نہیں لیا جاتا, یہ یاد رکھیے گا. میں مشورہ دے رہا ہوں آگے, جب آپ کو کسی سے مشورہ لینا ہے تو سب سے پہلا میٹر آپ کا ہے کہ مشورہ لے کس سے رہیں. آپ نے مشورہ لینے میں اگر انتخاب میں غلطی کر دی تو آگے آپ کی بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور آپ نے مشورہ لیتے وقت جو انتخاب کیا وہاں اگر آپ غلطی سے بچ گئے تو انشاءاللہ آگے غلطیوں سے بچ جائیں گے. مدینہ